بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 6، وہی بیائی باتیں ہیں۔ اس سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھنا ہے۔ پہلے ہجو کرنی ہے آپ کو، بعد میں پھر رواں پڑھنا ہے۔ فرماتے ہیں حرکات، تنوین اور تمام حروف بالخصوص حروف مستعلیہ کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں۔ حروف مستعلیہ تو پتہ ہوں گے کتنے ہیں، 7 دیکھ لینا، خصہ و قین قیض۔ ہجے اس طرح کریں، ملکہ میں میم زبر ما، لام زر لی ملی، کاف دو پیش کن ملکن، یعنی پہلے لفظ کو پڑھنا ہے، دوسری مرتبہ دوسرے لفظ کو پڑھ کے پھر اس کو ملانا ہے، تیسری مرتبہ تیسرے لفظ کو پڑھ کر تینوں کو ملا دینا ہے۔ میم زبر ما، دوسرا لفظ پڑھیں گے لام زر لی، اب دوسرا لفظ پڑھنے کے بعد دونوں کو ملا دینا ملی، پھر تیسرا لفظ پڑھیں گے پھر تینوں کو ملا دینا، یعنی کاف دو پیش کن، یہ تیسرا لفظ ہو گیا، اب تینوں کو ملا دو ملکن، ٹھیک ہے۔ اس کی ہجو کرنی ہے، پھر بعد میں اس کو رواں پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کا طریقہ دیا ہے، جو غیر حافظ لوگ ہیں ان کے لیے بہت اچھا طریقہ ہے، اس میں خوب محنت کریں، پوری تختی یاد کر کے لائیں۔ سب سے لاسٹ والی لائن کو اچھی طریقے سے بھی دیکھیں، دارواجتن قیرودتن علاقاتن، یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن مجید میں بار بار آتے ہیں، یہ کئی حرکتیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہیں نا، تو غیر حافظ کو پڑھنے میں تھوڑی پریشانی آتی ہے، اس لیے اس قاعدے کا سہارا لیں اور خاص طور پر ریپیٹ کریں۔ دارواجتن، جیسے دارواجتن میں دال پر بھی زبر ہے تو اس کو بھی زیادہ نہیں کھینچنا، را کو بھی نہیں کھینچنا، جیم کو بھی نہیں کھینچنا، تینوں کی تینوں حرکتیں ایک ساتھ پڑھنا، یہ بہت اچھی چیز ہے غیر حافظ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلب، آپ پورے ہوئے سبق میں حروف مدہ کے تعلق سے سبق کو پڑھا تھا، اور حروف مدہ کتنے ہیں یہ بھی آپ نے پڑھا تھا، یا 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ یہ کب مدہ ہوں تو یہ پڑھا تھا آپ نے کہ اگر الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یا سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ یہ گزرے ہوئے سبق میں یہ باتیں آپ نے کر لی تھیں۔ آج کا جو سبق ہے، سبق نمبر ہے 8۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 8 کے اندر آپ کو حرکات متعلق سمجھایا جائے گا، کھڑی حرکات کیا ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش وغیرہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی کھڑا زبر وہ ہوتا ہے جو حرف کے اوپر سیدھا سیدھا، ایک تو زبر ہوتا ہے جو ہلکا ترچھا ہوتا ہے، ایک سیدھا کھڑا ہوا ہو لہذا وہ زبر ہوگا، اور حرف کے نیچے ہو وہی تو وہ زیر ہوگا، کھڑا زیر ہوگا، اور اگر پیش سیدھے کی بجائے الٹا ہو تو اس کو الٹا پیش کہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ کھڑے زبر اس طرح میں نشان لگا دیا، اور کھڑے زیر اس کی نشانی دے دی، مثال دے دی، اور الٹے پیش اس کو بنا کر کے دکھا دیا۔ لہذا ان کو یعنی کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹے پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، ہے نا۔ تو کھڑی حرکات گویا کہ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹے پیش کو ان کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ تو 3 کھڑی حرکات، اس کے بعد کہتے ہیں کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، یعنی حروف مدہ کے قائم ہیں۔ آپ نے پڑھا تھا کہ حروف مدہ کھینچے جاتے ہیں ایک الف کے برابر، یعنی کہ 2 حرکت کے برابر، تو لہذا کھڑی حرکات کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، قائم مقامی اس کی جگہ ہیں، جیسا اس کو پڑھا جا رہا تھا ویسے ہی ان کو پڑھا جائے گا۔ وہاں پر حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر کے پڑھا جا رہا تھا، تو لہذا یہاں پر بھی جو کھڑی حرکات ہیں ان کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھا جائے گا۔
کہتے ہیں اس لیے، کس لیے؟ یعنی کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہیں، تو اس لیے کھڑی حرکات کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں، لہذا دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کہہ رہے اس سبق میں بھی حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف میں واضح فرق کریں، یعنی وہ حروف کہ جو قریب مخرج سے نکلتے ہیں، آوازیں ایک سی لگتی ہیں، تو اس میں واضح ہونا چاہیے ہے نا کہ یہ حرف الگ ہے، وہ حرف الگ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سین ہے اور سا ہے، تو سین الگ جگہ سے نکلتا ہے، اس کی آواز الگ ہوتی ہے، اور سا کی آواز الگ ہوتی ہے۔ تو یہ جو قریب الصوت حروف ہیں یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، تو پڑھتے وقت بیٹا ان کو بالکل واضح کر کے پڑھا جائے گا تاکہ فرق بالکل معلوم ہو جائے۔ جیسے دیکھو تا کے اوپر کھڑا زبر دے رہے ہیں تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے، جیسے تا کھڑا زبر تا، تا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو اس کو پڑھیں گے تا، کھڑا زیر تی، تا الٹا پیش تو، توا کھڑا زبر توا، توا کھڑا زیر تی، توا الٹا پیش تو، آخر میں اسے ایک الف کے برابر ہر حرف کو کھینچیں گے۔ تو یہاں پر تا کھڑا زبر تا میں اس مثال میں کھڑا زبر ہے، اور تا دوسری جو تا ہے اس میں کھڑا زیر کی مثال ہے، اور تیسرا جو تا ہے اس میں الٹے پیش کی مثال ہے نا۔ تو لہذا تینوں کھڑی حرکات ہر ایک حرف پر آ رہی ہیں، زبر بھی آ رہا ہے، زیر بھی آ رہا ہے کھڑا، اور الٹا پیش بھی آ رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہر حرف جو ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھا جائے گا۔ ایسے ہی زا کھڑا زبر زا، زا کھڑا زیر زی، زا الٹا پیش زو، ہے نا۔ ایسی اگلی مثال پڑھیں گے، جیسے زال کھڑا زبر زا، زال کھڑا زیر زی، زال الٹا پیش زو، اس طرح سے اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد بیٹا اس سبق میں آپ کو اس بات پر بھی توجہ کرنا ہے، دیکھو تا اور توا دونوں قریب الصوت حرف ہے، تا اور توا، لیکن پڑھتے وقت دونوں میں واضح فرق رکھنا ہے ہم کو۔ جیسے تا کھڑا زبر تا، ایک توا، تو توا کھڑا زبر توا، یعنی آواز میں واضح فرق نظر آنا چاہیے۔ ایسی زا اور زال میں، ایسے زوا کھڑا زبر زوا، زوا کھڑا زیر زی، زوا الٹا پیش زو، ایسی ضاد کھڑا زبر ضا، ضاد کھڑا زیر ضی، ضاد الٹا پیش ضو، اس طرح سے پورے سبق کو آخر تلک جو ہے ہم آرام سے پڑھ لیں گے۔